پڑھنے لگا ہوں، یہ آیا نمبر 19 ہے۔ اب اس کو توجہ سے سنیے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہ اللہ غصے سے کہہ رہا ہے، نہیں سمجھے ہو؟ کیونکہ کتاب کا حق انہوں نے ادا ایسے ہی سمجھ لو، کوئی فراڈی آپ کو کہے کہ میں علامہ ہوں تو اس کا فراڈ بھی کھل جائے، آپ پھر کہیں او علامہ، تو یہ آپ تنزن کہہ رہے ہیں اس کو شرم دلانے کے لیے۔ تو یہی ہے، یا اہل الکتاب، او اہل کتاب، کتاب کا دعویٰ رکھنے والے، قد جاءکم رسولنا، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ گیا ہے میرا عظیم الشان رسول، سبحان اللہ، یبین لکم، وہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے۔ بولیے کھول۔ اب جو کھول کھول کے بیان کرے مولوی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نبی کی شان یہ ہے کہ کھول کھول کے، چھپا چھپا کے نہیں، منڈا منڈا نہیں۔ الا فطرۃ من الرسل، اور یہ آیا کب ہے؟ جب نبوت کا سلسلہ رک چکا تھا۔ بولیے نبوت کا سلسلہ، یعنی حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی اور نبی، 600 سال کا فرق ہے حضرت عیسیٰ اور ہمارے محبوب دو جہاں میں۔ تو فطرت کہتے ہیں رکی ہوئی چیز کو۔ تو فرمایا یہ نبیوں کا سلسلہ رک چکا تھا، ابھی آخری ہے۔ توجہ، اگر نبی زندہ ہو تو کہتے ہیں زمانہ نبوت، بولیے زمانہ معافی چاہتا ہوں، زمانہ نبی، بولیے زمانہ نبی۔ اور اگر نبی پردہ کر جائے، نبوت جاری ہو، تو پھر کہتے ہیں زمانہ نبوت، بولیے زمانہ ہمارے محبوب نے پردہ کر دیا، اب زمانہ نبوت جاری ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اور کسی رسول نے آنا، نہ کوئی ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ موزی آئے گا، کوئی نبی شبی نہیں آئے گا، کوئی رسول۔ جو دعویٰ کرے کذاب دجال جھوٹا ہوگا۔ آخری اور سچے نبی صرف اور صرف آمنہ کے لال ہے۔ ان تقولوا، یہ رسول میں نے کیوں بھیجا ہے؟ ان تقولوا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری اور ڈرانے والا۔ وہ صحابہ یہودیوں سے کہتے تھے، اوے ظالموں، تم تو ہمیں کہتے تھے کہ آخر الزمان نبی آنے والے ہیں، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ میں ہجرت کریں گے، اب آ گئے ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بہانہ کیا لگایا؟ آٹا گندی ہلدی کیوں؟ اے جے بہانہ انہاں کہا جی یہ بنی اسماعیل چو ہے، اسی تا کلمہ پڑھنا سی جی بنی اسرائیل چو ہوئے۔ یہودی 3 سوال لے کر آئے، بڑے چوٹی کے سوال، مشرکین مکہ بھی ساتھ۔ سوال کیا تھے پھر کبھی بتاؤں گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ وہ تینوں سوالوں کے جواب حضور نے عطا فرما دی۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر ان 3 سوالوں کے جواب، وہ 3 سوال قرآن میں ہیں، اگر آپ دے دیں ہم ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا اچھا، کہنے لگا حضور نے وہ 3 سوالوں کے جواب وہی عطا فرما دیے۔ وہ ان کی تورات، انجیل، زبور سے چوٹی کے سوال تھے۔ کہنے لگے تواڈے تے وہی کون لے آندا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل۔ کہنے لگے بس ایسے کر لو، اسی کلمہ نہیں پڑھنا، اگر اسرائیل ہوندا نا تو پھر کلمہ پڑھ لینا۔ لو اے جی کھودیا پہاڑ نکلا چوہا، اینو کہندے جی آٹا گندی ہلدی، میں نہ مانوں کا کیا علاج ہے؟ خیر، وہ ان تقولوا، تم کہیں یہ نہ کہو کہ ما جانا، ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں، من بشیر ولا نذیر، نہ کوئی خوشخبری دینے والا نہ ڈرانے والا۔ فقد جاءکم، یہ تشریف لے آئے ہیں، بشیر و نذیر، یہ بشیر بھی ہے نذیر بھی ہے۔ بشیر کیا مطلب؟ یہ خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ نذیر کیا ہے؟ یہ ڈرانے والے ہیں۔ بولیے یہ ہر نبی خوشخبری دینے والا بن کے آیا ہے اور ڈرانے والا آیا ہے، پر حضور کی خوشخبری دینے میں اور ڈرانے میں اور نبیوں کے 3 فرق ہیں۔ بولیے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ دے رہا ہوں جی۔ ہر نبی ڈرانے اور خوشخبری دینے آیا ہے، خاص خاص علاقہ، خاص خاص قبیلہ، پر جب سرکار خوشخبریاں اور ڈرانے کے لیے آئے ہیں تو للعالمین نذیرا، یہ سارے جہانوں کو ڈرانے اور خوشخبریاں دینے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرا فرق، ہر نبی آیا ہے خاص خاص وقت کے لیے،
بولیے خاص خاص ہے بھائی، ایک نبی چلا گیا، دوسرے آ گیا، دوسرا تیسرے آ گیا، پر حضور آئے ہیں تو آئے ہی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی، اب قیامت تک خوشخبری چلے گی تو مصطفیٰ والی، اور ڈرانا چلے گا تو صرف آمنہ کے لال کا چلے گا۔ اور تیسرا فرق تو آپ مجھے دعا دیں گے انشاءاللہ، اور دیو گے، اور تسی آئے نہیں ہو، میں روزانہ اللہ کو منگنا یا اللہ بندے اور بھیج دے، تو میں بھی تو تمہیں دعا دینا وا نا، تسی بھی دیو گے۔ ہر نبی نے خوشخبری دی ہے اور ڈرایا ہے، سن کر آمنہ کے لال نے خوشخبری دی ہے، رب کو دیکھ کر ڈرایا ہے تو رب کو دیکھ کر، اور کسی کو یہ سعادت نصیب ہے۔ جنت اللہ نے حضور کو دکھائی ہے اور جہنم بھی اللہ نے حضور کو دکھائی ہے، تو صرف حضور ہی ہیں جو دیکھ کر خوشخبری دے رہے ہیں اور دیکھ کر ڈرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہاں جی، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت پوری پوری رکھنے والا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، میں نے ایک محل دیکھا، اس میں عورتیں تھیں، بیگمات تھیں، اتنا خوبصورت محل، اتنا حسین و جمیل کہ مجھے لگا میرا ہی ہے، اور میں داخل ہونے لگا تو مجھے کہا گیا یہ ایک قریشی نوجوان کا ہے، تو میں نے کہا بھی میں بھی تو قریشی ہوں، تو کہا جی نہیں یہ عمر بن الخطاب کا ہے، پر اگلی لفظ سنو، اگلے آپ نے فرمایا عمر دل کرتا تھا میں جاؤں تیرا گھر اندر سے دیکھوں، پر تیری بیویاں اندر پھر رہی تھی، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، ہائے 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 ہائے۔ اب پتہ چلا عمر کو وہی مانتا ہے جو غیرت والا ہوتا ہے، جو بے غیرت اور بے حیا بے شرم ہو اس کو عمر کی عزت دل میں آ سکتی نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کروں گا، آپ چلے جاتے، واہ عمر تیری غیرت کے ڈنکے تو جنت میں بھی بج رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا